مقدر بالغرامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ایمانی بھائیوں، ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، جس کے لیے ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دوڑ دھوپ میں گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں اور زیادہ سے زیادہ درہم و دینار کما لوں تاکہ ہماری زندگی میں راحت و سکون مل جائے اور ہماری ایک عزت ہو جائے اور ایک شہرت ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں، دنیا ضرورت کی تو چیز ہے لیکن یہ پائیدار نہیں ہے، یعنی یہ ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اسی دنیا کی حقیقت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو خاص کر اس پہ متنبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، دنیا کا ہے یہ ایک ہمارے اور آپ کے لیے زیب و زینت ہے اور سجاوٹ کا ایک سامان جس میں ہم اور آپ مال کے لیے، اولاد کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اگر ہم بنا لیں گے تو یہ دنیا ہمارے پاس ہمیشہ رہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، جب وہ انسان کسی چیز کے پیچھے پڑتا ہے، یعنی دنیاوی کسی چیز کے پیچھے پڑتا ہے تو فریفتہ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے عاشق عشق کرنے لگتا ہے اور اسے پوری طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پوری دم خم لگا کر وہ چیز جب اسے مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے اور اسے وقتی طور پر سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ چیز نہیں ملتی ہے تو یہ انسان کیا کرتا ہے؟ صدمے میں آ جاتا ہے اور جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور جو ہے سوچتا ہے
کہ بتائیے ہماری کامیابی تھی اور اس کامیابی میں ہم کامیاب نہیں ہو پائے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب کہیں کوئی لڑکا کسی لڑکی سے غلط طریقے سے محبت کرتا ہے اسلام کی حدود سے ہٹ کر، تو کیا ہوتا ہے کہ گھر والے بھی سمجھاتے ہیں، ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں، خاندان بھی سمجھاتا ہے، لیکن پورا دم گھر لگا دیتا ہے. کبھی کبھی تو اس کے گھر والے بھی جیل کھانا بند ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے لانے کی، کامیاب ہونے کی. ایک دور میں یہ بالکل اپنے آپ کو اس میں مگن کر دیتا ہے، لیکن جب وہ اس دور سے نکل جاتا ہے، جب اس دور سے نکل جاتا ہے دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے، تو کیا سوچتا ہے؟ جب دوسرے دور میں شامل ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں، تو وہ اپنے پیچھے ماضی میں جب دیکھتا ہے تو بہت اسے گھن لگتی ہے کہ ہم نے کون سا کام کر رہے ہیں، بتاؤ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. لیکن اس سمے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اس سمے اسے جو ہے بالکل سوال تھا کہ میں اسی میں ہماری کامیابی ہے. اسی طریقے سے وہ جب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو دوسری اور پہلی دونوں چیزیں اسے سمجھ میں آنے لگتی ہیں. پھر ہنستا ہے اپنی بےوقوفی پر، اکیلے میں ہنستا ہے اور سوچتا ہے کہ کیسے ہم نے وقت کو ضائع کیا، کیسے ہم نے پیسوں کو برباد کیا. یہ ساری چیزیں سوچتا کب ہے؟ جب اس کا وہ دور نکل جاتا ہے. لیکن اگر اس سمے اس کو کوئی سمجھاتا ہے جس سمے اس دور میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرے بھائیوں دوستو، اسی مراحل کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتے ہوئے زندگی کے بارے میں بتلاتا ہے کہ اے انسانوں، دیکھو تمہارے کئی مرحلے ہوتے ہیں، تمہارے کئی موسم ہوتے ہیں، کئی زمانے ہوتے ہیں، لیکن تم ان زمانوں کو سمجھ نہیں پاتے ہو. جیسے کہ مثال لے لیجیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سے بچہ ہوتا ہے، ننھا منا سے، اور جو ہے کچھ حرکت بھی کرنے لگتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے بھی لگتا ہے. تو اسے کیا ہے، خوش کرنے کے لیے ایک جھنجھنا دیا جاتا ہے. تو بچہ جو ہے اس جھنجھنے کو لے کر بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے کھیلتا رہتا ہے. لیکن جب اس سے اس جھنجھنا کو واپس لو، چھین لو، تو بچہ کس قدر روتا ہے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بچہ روتا ہے اور وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے، بتائیے، ہماری پوری کامیابی اسی میں، پوری توجہ بچے کی اسی طرف ہوتی، جھنجھنے کی طرف، اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے. لیکن جو ہے وہ جب بچے سے لے لیا جاتا ہے تو وہ روتا ہے. تو کیا ہے، کھیل کی دو قسمیں ہیں. ایک میں ہار جیت ہونا اور دوسرے میں ہار جیت نہ ہونا، یعنی بے مقصد، بے معنی. اس کی مثال یہی جھنجھنے کی. جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے اور اس کو جھنجھنا دیا جاتا ہے تو وہ اس کو با مقصد سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی کامیابی ہماری. لیکن اگر کوئی بچے کو کہے، اگر بھائی یہ تو بے مقصد، اس میں کوئی مقصد نہیں، تو بچہ نہیں مانے گا. وہ گرچہ آپ اپنی طاقت لے لے، لیکن بچہ راضی نہیں ہوتا ہے. لیکن جب بچہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، دوسرے مرحلے کھیل کود میں، تو کیا ہے، جیسے گلی ڈنڈا بہار میں کھیلا جاتا ہے، یا کبڈی، یا آس پاس، یا اور کھیل رکھ لو. اس دوسرے مرحلے میں جب بچہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بچہ اپنا پہلا مرحلہ سمجھ جاتا ہے. اب دیکھیے، جب بچہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے، کھیل ہی سب کچھ، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے ہار جیت، کہ یہی ہماری کامیابی ہے. کبڈی کھیلنا یا گلی ڈنڈا کھیلنا یا اور کوئی کھیل کھیلنا، اس میں ہار جیت ہوتی ہے. تو بچہ اس کو جو ہے کامیابی سمجھتا ہے.
لیکن اگر اس بچے سے یہ کہا جائے بیٹا نہیں مت کھیلو چلو پڑھنے چلو تو کیا کہ بتائیے آپ کو تو کھیلنے نہیں دیتے ہو 24 گھنٹہ پڑھا کرتے ہیں اصل بات ٹائم ملتا ہے اس میں بھی آپ ہم کو پڑھاتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے اپنی پوری کوشش کرتا ہے کیا کرتا ہے امی سے جا کے شکایت کرتا ہے امی آپ کو ہمیں کھیلنے نہیں دے رہے ہم کھیل لے تو رونے لگتا ہے تو اس کا اسے بھی پتہ نہیں تو وہ کیا ہے اس کو اسی کو کامیابی سمجھ رہا ہے اور بڑا وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے کیونکہ دوسرے بچے کھیل رہے ہیں تو ان بچوں کو دیکھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ دیکھو ان کے اماں ابا صحیح ہے کیونکہ ان کو کھیلنے کی عادت دے رہے ہیں لیکن ہمارے اماں ابا اتنے بے رکھے اور وہ کبھی کبھی لڑ بھی جاتا اپنے ماں باپ سے ہمیں کھیلنے نہیں دے رہے لیکن اس کھیل کے سمے دوسرے دور میں اگر آپ جھنجھنا لا کے اس بچے کو کہتے بیٹا جھنجھنا کھیلو تو کیا کہے گا اچھا ہم کوئی بچہ ہے ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہو کیا جو ہم جھنجھنا کھیلیں اس میں کیا کوئی فائدہ ہے اس کے جھنجھنا کے لیکن وہ پہلا دور نہیں سمجھ رہا اب کیا ہے یہ دوسرے دور میں جب بچہ داخل ہوا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جھنجھنا جو ہے یہ بے حد اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی معنی نہیں کوئی اس کے فوائد نہیں ہے لیکن دوسرا مرحلہ پہلے مرحلہ نہیں سمجھے گا جب یہی بچہ تیسرے مرحلے میں جاتا ہے تیسرے مرحلے میں یعنی جوانی کی طرف جب بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے عیش عشرت یعنی اچھے کپڑے پہننا اور استری لگانا یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں دماغ میں آتی ہیں تو پھر کیا ہے وہ اب کیا ہے کہیں جائے گا تو بڑھیا سے اسے کپڑے ہونا چاہیے بڑھیا سے جوتے ہونے چاہیے بڑھیا سے گاڑی ہونا چاہیے اس کے لیے وہی ایک زندگی ہے کیوں اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں اس کے بغیر زندگی نہیں کیوں بھائی نوجوان کے لیے کپڑا ہی اچھا گاڑی موٹر سمے کے اعتبار سے جیسے اس سمے بڑی گاڑی آپ کوئی رکھ لیجیے 4 پہیے کی یا اور گاڑیاں رکھ لیجیے بڑھیا کپڑے تو جہاں کہیں جائے گا تو اپنے کپڑے کو ضرور دھیان دیں کہیں استری خراب نہ ہو جائے کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائے کہیں جوتے خراب نہ ہو جائے تو ایک دوسرا مرحلہ وہ تھا جس میں بچہ نہ ٹوپی کا خیال کر رہا تھا نہ کپڑے کا خیال کر رہا تھا نہ لباس کا خیال کر رہا تھا نہ گاڑی کا خیال کر رہا تھا کیوں وہ دوسرا مرحلہ اس کا کیا تھا کھیلنے اور کودنے کا اسے اب جو ہے کوئی شخص دوسرے مرحلہ والا اس کو سمجھائے تیسرے مرحلے لائے بھائی چلو کھیل کود لو اور اچھے کپڑے نہ پہنو اچھی گاڑی نہ لو تو کیا کہا میں کوئی بچہ چاہوں جو مجھے کھیل کود کرواؤ گے ارے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے گاڑی کی ضرورت ہے آپ پیسے والے خود ہو اب آپ اپنے بچے کو سمجھائیں وہ جوان بچہ ہو چلو کھیل لو اور مت جانا وہاں کپڑے پہن کے مت گاڑی خریدو تو کیا کہے گا آپ کو کیا جواب دے گا ارے میں بچہ ہوں جو کھیل کود سے کام چل جائے گا مجھے لوگ کیا کہیں گے کیسا ہونا چاہیے کپڑے ہونا چاہیے استری ہونا چاہیے اور گاڑی ہونا چاہیے یہ زمانہ ہے یہ اب جو ہے تیسرا مرحلہ والا دوسرے مرحلے کو پہلے مرحلے کو سمجھ گیا کہ پہلا مرحلہ جو جھنجھنا کا تھا وہ بھی بے حقیقت بے معنی اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ جو آیا کھیل کود کا تیسرا مرحلہ والا سمجھ گیا کہ کھیل کود بیکار ہے اصل تو زندگی ہے عیش عشرت کی اصل زندگی عیش عشرت کی ہے یہ دنیا کی حقیقت کھل رہی ہے آپ بہت غور سے سمجھیے گا تو تیسرا مرحلہ میں جب پہنچتا ہے انسان تو کیا جوانی میں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اچھے کپڑے اچھی گاڑی اچھا پیسہ ہر چیز اچھی ہونا چاہیے تو اس کے لیے پہلا مرحلہ جو بچے کا تھا جھنجھنا کھیلنا وہ بے حقیقت ہو گیا دوسرا مرحلہ جو کھیل کود کا تھا وہ بے حقیقت ہو گیا اس میں کوئی فائدہ نہیں رہا اب وہ تیسرے مرحلے میں آیا تیسرے مرحلے میں جب آیا تو اس کو گاڑی لگی اچھی اس کو کپڑے اچھے لگے اس کو لگا پیسہ اس کو ساری چیزیں اچھی لگی تیسرے مرحلے میں آ گیا جب چوتھے مرحلے میں پہنچا وہ 40 سے 50 سال میں تو کیا ہے اب اس کو کپڑے کا خیال نہیں رہا اب اس کو استری کا خیال نہیں رہا اب اس کو گاڑی کا خیال نہیں رہا اب تو صرف اس کو ہرس کس چیز کی آ گئی پیسے جمع کر لو اولاد پیدا کر لو پیسے خوب جمع کر لو خوب اولاد پیدا کر لو تاکہ
یہ ہمیں سکون کا ذریعہ بنا۔ اب جو ہے اس کے گود میں بچے بیٹھے ہیں، کوئی کاندھا بیٹھا ہے، کوئی پیٹھ پر بیٹھا ہے، کوئی گود میں بیٹھا ہے، تو وہ اب استری کا وہی شخص جو بغیر استری کے نکلتا نہیں تھا، وہی شخص جو بغیر چار پہیے کے نہیں نکلتا تھا، وہی شخص جو بغیر روزانہ کپڑا بدلتا تھا، اب وہ جو ہے اپنے کپڑوں کو دھیان نہیں دے رہا ہے، اپنی استری کا دھیان نہیں دے رہا ہے، اپنی گاڑی کا دھیان نہیں دے رہا، اب وہ بچوں میں اور پیسوں میں پڑے۔ اس کے گندا کرنے کے لوگ دھیان دیتے ہیں، ارے بھائی اپنے کپڑے دیکھ لو، ارے کیا کریں بھائی بچوں میں پڑ گئے ہیں، اب بچوں میں پڑ گئے بھائی، اب بچوں کو دیکھنا ہے۔ اب اس کے حرص آگے کس چیز کی؟ پیسے کی اور اولاد، پیسے کی، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ چوتھا مرحلہ، پیسے کی اور اولاد کی آ گئی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا سمے بدلتا رہتا ہے، جو لوگ سماج کے ساتھ نہیں چلتے ہیں وہ بہت گر جاتے ہیں، وہ سماج انہیں کاٹ دیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ سماج ایسا کسی کا نہیں ہے۔ دیہاتی کہاوت کہی گئی ہے، خون ہے تو جوک لگے گی۔ اگر آپ کے جسم میں خون نہیں ہے تو جوک نہیں لگے گی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو سب سلام کریں گے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو چاہے کتنی داڑھی بڑھا دو، چاہے کتنا پیجامہ اونچا کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں سوائے اللہ والوں کے۔ تو چوتھے مرحلے میں جب یہ داخل ہوا تو کیا ہوا؟ 40 سے 50 سال کی عمر پہنچی، تو اب یہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ بے معنی سمجھ رہا۔ کیا بے معنی سمجھ رہا؟ ارے زیادہ اچھے کپڑے پہننا، گاڑی سے چلنا، یہ بے فالتو چیزیں ہیں۔ انسان کو چاہیے پیسے کمانا چاہیے، انسان کو چاہیے اولاد کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے۔ اب کیا ہے؟ وہ اپنے اولاد پہ نگاہ رکھا، اولاد کیا ہے؟ تم 24 گھنٹہ شیشے دیکھتے رہتے ہو، آئی نہیں دیکھتے رہتے ہو، یہ بہت غلط بات ہے۔ تم جو ہے کپڑے سنبھالتے رہتے ہو، استری کرتے رہتے ہو، اپنا وقت بھول گیا، اپنا وقت بھول گیا یہ شخص۔ تو اب جو ہے اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، جس کو سمجھا رہا اپنے بیٹے کو۔ کیوں بیٹے کو نہیں سمجھ میں آئے گا؟ ابھی نہیں سمجھ میں آئے، بعد میں۔ تو جب یہ بات چوتھے مرحلے میں پہنچا تو اب یہ کیا ہے؟ پہلا مرحلے کو بے حقیقت سمجھا۔ کیا پہلا مرحلہ تھا؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب کچھ حرکت کرتا ہے تو جھنجھنا لیتا ہے، تو اسی کو دنیا سمجھتا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، کھیل کود کو دنیا سمجھتا ہے، تو جب کھیل کود کو اگر کوئی سمجھائے تو نہیں سمجھے گا۔ لیکن جب تیسرے مرحلے میں جاتا ہے تو پہلے کو مرحلے کو بھی بھول جاتا ہے، دوسرے مرحلے کو کھیل کود کو بھی بھول جاتا ہے۔ جب چوتھے مرحلے میں پہنچتا ہے تو استری اور گاڑی اور بڑھیا سے پیسہ وہ سب بھول جاتا ہے چوتھے مرحلے میں۔ اب جب جو ہے وہ اب آج پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ پیسہ ہو جائے اور اولاد ہو جائے تو اس کو فخر سمجھتے، لیکن اب دن بدن ہمیشہ سیزن بدلتا رہتا ہے، جیسے کپڑے بدلتے ایسے ہی سیزن۔ جیسے مثال لے لیجیے، ایک نوکیا موبائل چلا تھا پہلے، چھوٹا سا، ٹھیک ہے، تو بہت اچھا چلا تھا، تو وہ جو ہے اس کے جب چلا اس کے ایک نام ہوا پورے جو ہے سب ہندوستان میں سب کہیں نام ہوا، تو دوسری کمپنی نے کھولا، ٹچ کھولا، بڑا موبائل کھولا، نکالا، اپنے کو بھی کمپنی لانچ کی، تو کیا ہوا؟ نوکیا نے کیا کیا؟ ارے بھائی میری ایک نام ہے، لیکن وہ سماج کے ساتھ نہیں چلا، تو کیا ہوا؟ نوکیا پٹ گیا اور دوسرے لوکل کمپنی سب اٹھ گئی۔ تو کیا ہے؟ ہمیں اگر سماج کے ساتھ نہیں دھیان دے رہے ہیں تو پھر ہم بہت پیچھے ہر چیز میں۔ تو جب پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا اور پیسے ہونا یہ اس کو فرق سمجھا جاتا تھا، لیکن اب الٹا ہو گیا تھوڑا سا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ پیسے ہوں، اب تمہاری اولاد بڑی جگہوں پر پڑھتی ہے، جیسے لندن میں، امریکہ میں، جیسے روس میں، اور جسے بڑی بڑی جگہوں پڑھتے ہو تو اس دادا کو باپ کو ایک فخر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں بچے ہمارے لندن میں پڑھتے ہیں۔ یہ دور چل رہا ہے، یہ دور سے اگر پیسہ ہے، پیسہ اولادوں کو اچھی جگہ نہیں پڑھا رہا ہے تو کیا کرتے؟ پیسے تو جانور بنا گھوم رہا ہے، نہ اولادوں کو پڑھانا، خالی پیسے بنا گھوم رہا ہے، نہ اولادوں کو پڑھانا، نہ کسی کچھ کرنا، خالی پیسے۔ تو اب دور بدل گیا ہے، اب کیا ہے؟ پیسے کے ساتھ ساتھ میں بڑی جگہوں پر پڑھا رہے ہو اپنے بچوں کو، تب آپ کا نام ہے۔ اب آگے چھٹا مرحلہ، چھٹا مرحلہ کیا گیا؟ مرنے کے قریب، مرنے کے قریب آ گیا۔ اب کیا ہے؟ اب اس کو جو ہے سمجھ میں آنے لگا، کیا سمجھ میں آنے؟ جب لا علاج، یعنی ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب اس کا کوئی علاج نہیں،
پہلے کے ڈاکٹر بڑے مہارت والے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، اب بڑے ہمدرد ڈاکٹر ہوا کرتے، بتا دیا کرتے کہ جاؤ گھر لے جاؤ، جاؤ گھر لے جاؤ، اب یہ بچیں گے نہیں۔ تو جب اس سمے ہمیں مرحلہ آتا ہے تو ہم سارے مرحلوں کو جان جاتے ہیں کہ پہلا مرحلہ بھی بے حقیقت تھا جو جھنجھنا والا تھا، دوسرا مرحلہ بھی بے حقیقت تھا جو کھیل کود والا تھا، تیسرا مرحلہ جو زیب زینت والا وہ بھی بے مقصد تھا، چوتھا مرحلہ وہ بھی جو پیسے کمانے کا خوب جمع کرنے کا وہ بھی بے حقیقت۔ اب کیا ہے؟ اب ہمیں دنیا سے جانا ہے، اب کیا ہے؟ دنیا وہاں حساب دینا، یہ ساری چیزیں دیکھا۔ کب سمجھا؟ جب چڑیا کھیت چگ گئی، جب چڑیا کھیت چگ گئی تب اس کے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ سب مرحلے دیکھا۔ میرے بھائیوں دوستوں، اسی طریقے سے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اگر اس بچے سے یہ کہا جائے کہ بیٹا یا بیٹی تم ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے جہاں ہزاروں گنوں اس سے بڑا تمہیں دنیا میں مانے گا؟ وہ بچہ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اب جتنی سمجھ اتنی تو سمجھے گا، وہ تو کہے گا نہیں ایسا کچھ نہیں، ہماری یہی زندگی ہے۔ لیکن اگر اس بچے سے یہ کہا جائے جو تم یہ تمہارا جو تم ہونا اس کے بعد میں جب آؤ گے دنیا میں تو بہت بڑی دنیا ملے گی، بہت بڑی دنیا ملے گی، چلو دنیا میں، تو وہ نہیں آئے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ترک وطن یعنی ماں کے پیٹ کو چھوڑتے چھوڑتے روتے روتے چھوڑتا ہے، روتے روتے چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم ایک ایسی اچھی جگہ تھے، وہاں سے دنیا میں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب دنیا میں آتا ہے وہ شخص تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی ہمیں مرحلے نہیں پتہ چلے، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، جیسا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہوگا، حساب لیا جائے گا، کتاب لیا جائے گا، ابھی نہیں سمجھ، جیسے بچے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، 5 مرحلے گزر گئے، اسی طریقے سے آخر میں سمجھ میں آیا کہ ہاں جھنجھنا بھی بیکار، کھیل کود بھی بیکار، اور جو ہے یہ زیب زینت بھی بیکار، آخر میں جا کے سمجھ میں آیا، اور پھر بالکل لاسٹ میں سمجھ میں آ گیا ہائی سب کچھ بیکار، جو ہم نے کیا ہے وہی کام آئے گا۔ میں نے یہ بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ ضرورت، دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن یہ پائیدار نہیں اور یہ کسی کی نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر چیز تمہاری ریکارڈ کی جائے گی، ہر چیز، کوئی چیز تمہاری چھوڑی نہیں جائے گی۔ قیامت کے دن جب وہ ریکارڈنگ کھولی جائے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ کے برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی ہوگی اور ایک ذرہ کے برابر بھی اگر آپ بھلائی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، تو سامنے رہ جائے گا۔ تو وہ شخص کیا کہے گا؟ کاش یہ تو بہت باریک باریک چیزیں بتاؤ، ریکارڈنگ کر لیا، باریک باریک چیزیں ریکارڈنگ کر لیا۔ اب آ جائیے، اگر اس بچے سے یہ کہا جائے کہ بھائی جو تم دنیا ماں کے پیٹ میں غذا جو تمہیں کھا رہے ہو نا، بہت گندی غذا ہے، یہ بہت تمہارے لیے اچھی چیز نہیں ہے جو تم کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، تو وہ کیا کہے گا بچہ؟ کہے گا ارے بھائی میری زندگی اسی پر ہے، پیٹ کے اندر میں تو وہی کھاتا ہوں، اسی سے پلتا ہوں، اسی سے بڑھتا ہوں، اسی سے بڑھتا ہوں، اور یہ کھانا کیسے؟ تو وہ بچہ نہیں مانے گا، بچہ نہیں مانے گا۔ لیکن بعد میں وہ گھن کرتا ہے، بعد میں وہ گھن کرتا ہے جب دنیا میں آ جاتا ہے کہ ہاں کتنا ماں کے پیٹ میں گندگی ہوتی ہے اور اسی کو ہم کھاتے ہیں، اللہ کے نظام ہے۔ تو کیا ہے، اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے بتایا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر، یہ جو ہے ایک مرحلے تمہارے ہیں، اور اگر تم نے مرحلوں کو نہیں سمجھ پایا تو دنیا کی حقیقت دھیرے دھیرے کھلے گی اور آخر میں جا کر ایسی کھل جائے گی کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور تم حیرت زدہ ہو جاؤ گے، اور اس وقت تمہیں کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ آپ اندازہ کریے، جس بھائی کے بغیر گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، جس باپ کے بغیر گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، جس کے گھر میں بہت ایسے لوگ ہوتے جو ہمدرد، پورا خاندان ان کے اوپر چلتا ہے، لیکن جیسے ہی انتقال ہوتا ہے
ہر شخص آئے گا. اب تو دنیا اتنی مطلبی ہو گئی نا کہ اگر تمہارا انتقال ہوگا نا فون آئے گا بھائی جنازہ کئے بجے رکھا جائے گا. اگر آپ نے 2 بجے ٹائم دیا نا 4 بجے کا رکھو گے نا تو لوگ ذمہ داروں کو بیوقوف قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں بتائیے کیسے بیوقوف ہیں, ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. 2 بجے ٹائم دیا 4 بجے اور لوگ اب تمہارے گھر بھی نہیں جائیں گے, قبرستان میں تمہارے سامنے آ کے سلام کر لیں گے. کیوں؟ تاکہ دیکھ لو بھائی میں آیا ہوں قبرستان میں, اور وہیں سے نکل لیں گے. کیوں آ رہے ہیں وہ؟ اپنی شرم کی وجہ سے. شرم چھپاتے ہیں, ان کو بھی مرنا ہے, اس وجہ سے وہ اپنی شرم کو چھپاتے ہوئے اور وہ خاندان کی عزت رکھتے ہوئے کہ آئے نہیں, اس لیے تمہارے جنازے میں قبرستان آ گئے, ورنہ انہیں قبرستان آنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں دوستو, اپنی زندگی میں تھوڑا ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی ہے, کیسے مرحلے گزرتے ہیں, اور اچانک ہمیں کل نفس ذائقۃ الموت کی مزہ چکھنا پڑتا ہے. واخر دعوانا